آج یہ ساری چیزیں ہمارے لیے آسان ہو گئی ہیں. حضرت گوگل، حضرت یوٹیوب ہمارے لیے بہت آسان کر چکے ہیں. اگر ہم ان کو استعمال کرنا شروع کر دیں تو کوئی ایسا خواب نہیں بچتا ہے جو ہم پورا نہ کر سکیں. باپو کہتا تھا کہ خواب نہ دیکھا کرو، لیکن ہم تو خواب دیکھتے ہیں. اور آپ بھی خواب دیکھیے اور ان خوابوں کے ساتھ اس خوابوں کی دنیا میں رہیے اور خوابوں کی دنیا کو حقیقت بنانے کی کوشش کیجیے. السلام علیکم. ڈریم پاکستان کانفرنس میں آپ کو خوش آمدید. خوابوں کی اس دنیا میں جس کو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ سب کو بہت بہت پیار. ہم سب رات کو سوتے وقت خواب دیکھتے ہیں اور صبح اٹھ کے تھوڑی دیر یاد رکھتے ہیں، پھر بھول جاتے ہیں. ٹیچرز کہتے ہیں کہ خواب وہ ہوتے ہیں جو سوتے میں نہیں بلکہ جاگتے میں دیکھے جاتے ہیں. پتہ نہیں آپ کون سے والے خواب دیکھتے ہیں. میرا بھی خواب ہے، اور وہ خواب یہ ہے کہ پاکستان کے اندر سے غریب انسان غربت کی وجہ سے، تکلیف سے اپنی جان چھڑا لیں. جتنے بھی ہم لوگ یہاں رہتے ہیں وہ آج ممکن ہے کہ ہم اپنے آپ کو غربت سے نکال سکیں، جہالت سے نکال سکیں، اور اس کی وجہ ٹیکنالوجی ہے، کوئی خاص پالیسی نہیں ہے. اس خواب کے ساتھ میں جتنے لوگوں سے بھی بات کرتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ میرا بھی یہی خواب ہے، میں بھی چاہتا ہوں کہ غربت ختم ہو، جہالت ختم ہو، مفلسی ختم ہو، سسٹمز اچھے ہوں، گورنمنٹ زبردست کام کرتی ہو، کرپشن نہ ہو. لیکن اتنے سارے خواب، اتنے سارے لوگ، پھر بھی یہ ممکن کیوں نہیں ہوتا؟ 10 سال ہو گئے مجھ کو یہ کام کرتے ہوئے، اور 10 سال میں مجھ کو یہ سمجھ میں آیا کہ خواب تو ہم سارے دیکھتے ہیں، تمنائیں اور آرزویں بھی بہت سارے لے کے پھرتے ہیں، لیکن کچھ ہماری عادتیں ہیں، ہیبٹس ہیں، جن کی وجہ سے ہم آگے نہیں جا پاتے. ان عادتوں کے اندر ہمارے وہ ایموشنز بھی انوالو ہیں، ہمارے وہ احساسات بھی انوالو ہیں جو ہمارے رشتہ داروں سے، جاننے والوں سے ہمارے ساتھ ہیں. ہمارے دل کی بہت ساری آرزویں ایسی ہیں جو ہم زبان پہ نہیں لاتے، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ امی ناراض ہو جائیں، ابا ناراض ہو جائیں، بیوی ناراض ہو جائے، بہن ناراض ہو جائے، بھائی ناراض ہو جائے. اور اس ناراضگی سے بچنے کے لیے ہم وہ جو سچ ہے، ہمارے روح کا سچ ہے، وہ ہم زبان پر نہیں لا پاتے. بہت سارے پیارے پیارے پاکستانیوں کو میں جانتا ہوں جو بہت زبردست ہیں، اور اپنی اس چھوٹی سی تکلیف کی وجہ سے، یعنی کہ لوگ کیا کہیں گے یا رشتہ دار کیا کہیں گے، وہ اپنی عادت نہیں بدل پاتے. اور اپنی عادت نہ بدلنے کی وجہ سے اپنی خواہش کو ایکسپریس نہیں کر پاتے، اور اپنی خواہش کو ایکسپریس یا بتا نہیں سکنے کی وجہ سے وہ اپنی خواہش کو تکمیل پر نہیں لے کر آ سکتے. اب اس کو بدلیں کیسے؟ ارسطو صاحب کہتے ہیں کہ انسان کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس کی عادتوں کے. میں اب یہ کہتا ہوں کہ پاکستان ایک غریب ملک نہیں ہے، پاکستان کے پاس ساری چیزیں ہیں، لیکن ہم عادتاً غریب ملک ہیں. اب عادتوں کو کیسے بدلیں؟ اس کے اوپر بہت سارے لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں، اور میں ایک دو ٹپس آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا، اور پھر کچھ باتیں جو میں سب کو ساتھ کرتا ہوں وہ دوبارہ شیئر کرنا چاہوں گا. ایسی کوئی بات میں آپ کو آج نہیں بتاؤں گا جو آپ نے پہلے نہ سنی ہو، میرا تو یہ خیال ہے. کیونکہ ہم بہت سارے اچھے لوگوں کی باتیں سنتے ہیں، موٹیویشن سنتے ہیں، بڑوں سے سنتے ہیں، جمعے کے خطبے سنتے ہیں، پھر ہم بدل کیوں نہیں رہے ہیں؟ ہمارے اندر تبدیلی کیوں نہیں آ رہی ہے؟ میرے خیال میں تو اسٹیٹسٹکلی یہ غلط ہے کہ تبدیلی نہیں آ رہی. تبدیلی تو بہت ساری آ چکی ہے، اور ہم لباس بدل چکے ہیں، ہماری ٹیکنالوجی جس طرح سے آپ مجھے سن رہے ہیں وہ بدل چکے ہیں، بہت ساری چیزیں بدل چکی ہیں، لیکن وہ اتنی سلولی بدلی کہ ہم کو یہی نہیں پتہ چلا کہ وہ سب کچھ بدل چکا ہے. آج سے 10 سال 15 سال پہلے یہ ممکن نہیں تھا کہ میں آپ سے اس طریقے سے بات کر سکوں، ممکن نہیں تھا کہ اس طرح کی آن لائن کانفرنس ہو سکے، ممکن نہیں تھا کہ آپ اپنا موبائل نکالیں، جب چاہیں مجھ کو یاد کریں اور میں حاضر ہو جاؤں جن کی طرح آپ کے موبائل فون کے اندر، اور آپ سے یوٹیوب پر بیٹھ کے باتیں کر سکوں. یہ ممکن ہی نہیں تھا. یہ وہ تبدیلیاں ہیں جو ہو چکی ہیں، لیکن ہم ریئلائز نہیں کرتے. ہمارے عادتوں کا حصہ بن چکی ہیں، لیکن ہم کو یہ معلوم بھی نہیں چلا کہ یہ کب ہوا.
ہمارے ایک دوست ہیں، ٹیچر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے چاروں طرف چھوٹی چھوٹی بہت ساری عادتیں ڈالیں. ان عادتوں کا سائز 5 سیکنڈ کا ہونا چاہیے اور اس عادت کو آپ پچھلی کسی عادت کے ساتھ لنک کر دیں. مثال کے طور پر گھر آتے ہیں، چابی لٹکاتے ہیں، اس کے ساتھ کوئی عادت لگا لیجئے. صبح کو باتھ روم سے واپس آتے ہیں، ایک عادت لگا لیجئے. صبح کو اٹھتے ہیں اور اٹھتے کے ساتھ ہی کچھ ایک بولنا شروع کر دیجئے. وہ کہتے ہیں اگر کچھ بھی نہیں کر سکتے تو یہ بولیں صبح اٹھنے کے بعد کہ آج کا دن بہت زبردست ہوگا. صرف اتنا بول دیجئے، اور اس بولنے کی وجہ سے آپ کا سب کانشیس آپ کے لیے کام کرنا شروع کر دے گا اور آپ کی مدد کرنا شروع کر دے گا اس دن کو زبردست بنانے کے اندر. ہم میں سے زیادہ تر لوگ اپنے دماغ کو نہیں جانتے، ہم میں سے زیادہ تر لوگ اپنے ایموشنز کو نہیں جانتے. ہم کو نہیں معلوم کہ یہ کس طریقے سے ہارمونز ہم کو کنٹرول کرتے ہیں. ہم نے یہ سنا ہے کہ شراب پینا حرام ہے، لیکن شراب کی کیونکہ اس لیے کہ شراب کی وجہ سے انسان نہیں رہتا، انسان کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے اور وہ انسان ہی نہیں ہوتا جس کو آپ جانتے ہیں. ایک اور ورژن آف انسان آپ کے سامنے بیٹھ جاتا ہے. بالکل اسی طریقے سے شہوت میں، بھوک میں، غصے میں بھی انسان نہیں رہتا، دوسرا انسان سامنے آ جاتا ہے. اور بالکل اسی طریقے سے آپ اپنی عادتوں کو توڑ نہیں پاتے چاہے جتنی بھی کوشش کریں. یہ عادتیں آپ کو جکڑ کے رکھی ہوئی ہیں، یہ آپ کو اپنے سے جان نہیں چھڑانے دیتی. عادتاً احساسات ہوتے ہیں، عادتاً ہم کہتے ہیں کہ ہمیں یہ ڈش کھانی ہے، یہ ڈرنک پینی ہے، اب یہ کام کرنا ہے. بہت ساری عادتیں جو گھٹی میں پڑ جاتی ہیں، ان سے جان چھڑانا بہت مشکل ہو جاتا ہے. رومی نے کہا تھا بہت سو سال پہلے، میرے گھر کی دیوار پہ لکھا ہوا ہے کہ پہلے میں بہت عقل مند تھا، ساری دنیا کو بدلنے کی کوشش کرتا تھا. پھر تھوڑی سی دانائی آ گئی تو خود کو بہتر کرنا شروع کر دیا. اور یہی وہ کام ہے جس کو اگر ہم اپنے اندر تبدیل کرنا شروع کریں تو ہمارے اندر وہ طاقت آ جائے گی کہ ہم معاشرے کو بدل سکتے ہیں. ہم بہت دفعہ سن چکے ہیں کہ ہمیں تبدیلی اپنے سے شروع کرنی ہوتی ہے. تو یہی وہ تبدیلی ہے کہ ہمیں اپنی عادتیں بدلنی ہوتی ہیں، ہمیں اپنی سوچ بدلنی ہوتی ہے. ہمیں وہ طریقہ سیکھنا ہے کہ ہمارے والدین ہم سے ناراض نہ ہوں اور ہم اپنے دل کی بات ان سے بول سکیں. ہمیں وہ طریقہ سیکھنا ہے کہ ہم اپنے بیوی بچوں سے وہ بات کہہ سکیں جو واقعی ہماری آرزو ہے. جا کے اس کمیونیکیشن اور اس ڈائلاگ کے ذریعے ہم کچھ سیکھ سکیں اور کچھ سکھا سکیں اور ایک بہتر انسان بن سکیں، جس کے نتیجے میں ایک ڈریم جو ہم لے کر پھرتے ہیں کہ کاش ایسا کچھ ہو جاتا، وہ کاش جو ہے حقیقت میں بدلنا شروع ہو جاتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ دنیا اور کائنات ہمارے لیے بنائی ہے، ہم کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، ہم کو وہ برین دیا ہے جس کے اندر نہ کی کوئی جگہ ہی نہیں ہے. اگر میں آپ سے کہوں کہ آنکھیں بند کیجئے اور ایک ہاتھی کے بارے میں نہ سوچیے تو ہاتھی کا لفظ بولتے ہی ہاتھی آپ کے سامنے آ جائے گا. تو انسان کا جو دماغ ہے وہ تو بنایا گیا ہے کریشن کے لیے، کریٹ کرنے کے لیے. تو جو آپ کے دماغ میں خیالات آتے ہیں وہ آپ کے تحفے ہیں، وہ آپ کے لیے آپ سمت ہے کہ آپ نے آگے کہاں جانا ہے. اس خواب کو جو رات میں آپ کو آتا ہے، دن میں آپ کریٹ کرنا چاہتے ہیں، حقیقت میں کنورٹ کرنے کے لیے اپنی عادتیں بدلیے. اپنے ساتھ ایسے دوستوں کو جوڑ لیجئے جو آپ کو ان عادتوں کو بدلنے میں مدد کرتے ہوں. ہم چیزوں کو ریپلیکیٹ کرتے ہیں، ہم زبان جو بولتے ہیں وہ بولتے ہیں جو ہم سنتے ہیں، ٹی وی میں سنتے ہیں، محلے میں سنتے ہیں، رشتہ داروں میں سنتے ہیں، دوستوں سے سنتے ہیں. اپنے دوست بدل لیجئے. اب ہم ایک گلوبل ولیج میں فائنلی کنیکٹڈ ہیں. سوشل میڈیا کے اوپر ہمارے دوست سب جگہ سے کنیکٹ ہو سکتے ہیں. تو ایسے لوگوں کی تلاش کیجیے. اب فیس بک کے اوپر، لنکڈ ان کے اوپر ایسے گروپس موجود ہیں جو آپ کے ہم خیال لوگ ہیں، اور ان کے ساتھ کنیکٹ کر کے، ان کے ساتھ گفتگو کر کے، ان کے ساتھ بات چیت کر کے، ان کے ساتھ ڈائلاگ کر کے آپ اپنے پرانے بلیف سسٹم، پرانے سافٹ ویئر کو اپ گریڈ کر کے نیا بنا سکتے ہیں. اور اس کو نیا بنانے کے نتیجے میں جو آپ کے خواب ہیں وہ آپ کو ایسے ہارمونز دیں گے کہ آپ کو خوشی ہوگی. اگر آپ کوئی ایسی چیز کے بارے میں آپ بات کرتے ہیں جس سے آپ کو خوشی ملتی ہے تو آپ کے پاس 12 گھنٹے روز کام کرنے کے نہیں بلکہ 24 گھنٹے ہو جاتے ہیں کام کرنے کے، کیونکہ آپ کو نیند کی ہوش ہی نہیں رہتی. آپ بس مست ہو جاتے ہیں اس کام کے اندر
نشے کی حالت میں آ جاتے ہیں اس کام کے اندر کہ بالکل آپ نہیں رہتے، آپ ایک جن بھوت بن جاتے ہیں جو کہ پیشنیٹلی جنونیوں کی طرح اس کام کو کرنے میں لگ جاتا ہے۔ آج یہ ساری چیزیں ہمارے لیے آسان ہو گئی ہیں، حضرت گوگل، حضرت یوٹیوب ہمارے لیے بہت آسان کر چکے ہیں۔ اگر ہم ان کو استعمال کرنا شروع کر دیں تو کوئی ایسا خواب نہیں بچتا ہے جو ہم پورا نہ کر سکیں۔ ہاں، ایک انگریڈینٹ میں بتانا بھول گیا، وہ ہے وقت کا۔ کوشش تو آپ کر ہی رہیں گے ہی، کریج آپ نے پیدا کر لیا، اب تھوڑا سا وقت بھی دی جائے کہ آپ نے کھڈا تو کھود دیا، بیج بھی لگا دیا، کھاد بھی ڈال دی۔ اب جو یونیورس ہے، جو خدا تعالیٰ ہے، وہ بھی اپنا کام کرے گا۔ جب آپ پانی دیتے رہیں گے، کھاد دیتے رہیں گے، تو اس پودے کو تھوڑا سا ٹائم چاہیے بڑا ہونے کے اندر، اس خواب کو تکمیل تک پہنچنے میں تھوڑا سا ٹائم چاہیے۔ دھنیا پودینہ لگائیں گے تو شاید 15 دن میں نکل آئے گا، امرود کا درخت لگائیں گے تو 2 سال میں نکلے گا، ناریل لگائیں گے تو 6 سال میں نکلے گا، اور بڑے بڑے خواب دیکھیں گے کہ غربت کا خاتمہ ہو تو شاید تھوڑا سا ٹائم لگے گا، لیکن پورا ضرور ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ خواب دیکھتے رہیے۔ ایک فلم ہے انڈین گرو، اس کے اندر پہلا جملہ ہی وہ یہ بولتا ہے کہ باپو کہتا تھا کہ خواب نہ دیکھا کرو، لیکن ہم تو خواب دیکھتے ہیں۔ دیکھیے اور ان خوابوں کے ساتھ اس خوابوں کی دنیا میں رہیے اور خوابوں کی دنیا کو حقیقت بنانے کی کوشش کیجیے۔ یاد رکھیے کہ جتنی چیزیں ہمارے چاروں طرف ہیں یہ کسی کا خواب تھیں، کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ ہو جائے گا، لیکن کسی ایک پاگل کے دماغ میں ضرور تھا، اور وہ پاگل جو ہے اسی نے دنیا بدل دی، اور ہم اس بدلی ہوئی دنیا میں رہتے ہیں۔ اب آپ کے پاس بھی آپشن ہے کہ آپ بھی وہ پاگل بن جائیے، اور آئیں مل کر اس پاکستان کو اور اس دنیا کو بہترین جگہ بناتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ میرا نام ریحان اللہ والا ہے۔ سوشل میڈیا پہ میں آپ کے ساتھ ہر وقت رہتا ہوں۔ لوگ پوچھتے ہیں کہاں رہتے ہیں، میں کہتا ہوں میں آپ کے موبائل میں رہتا ہوں۔ جب دل کیجیے یاد کر لیجیے، میں آپ کے ساتھ حاضر ہو جاؤں۔ السلام علیکم۔